فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس۔ ابو جہل کے آدم خور رضاکاروں، دنیا کفر و شرک کے خونی کرکسو، کل تمہاری تلوار تھی ہماری گردنیں تھیں، آج ہماری تلوار ہے تمہاری گردنیں ہوں گی۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج دنیا کفر و شرک کے کرکسوں سے محمد عربی کے شہباز و شاہین ٹکرائیں گے۔ تیار ہو جاؤ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، حضرت سعد کو بلا کے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی یہ ماٹو بلند کرنے کی؟ تمہیں معلوم نہیں تم انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہو، میرے ضمیر پہ چوٹ پڑتی، میری رحمت کو اذیت ہوتی۔ رضاکاروں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم دنیا کفر و شرک کے آدم خوروں کو ڈرا رہے ہیں، ہمیں ان کا وہ زمانہ یاد ہے جب انہوں نے ہمارے بلال کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا، ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب ان سنگ دلوں نے سمیہ کو مکہ کے چوراہے میں دلخت کر دیا، ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب ان ظالموں نے ہمارے بچوں کو ستایا، ہماری عورتوں کو ستایا۔ کملی والے نے فرمایا تمہیں یاد ہے، مجھے بھی نہیں بھولا، اچھی طرح جانتا ہوں اس شہر کے در و دیوار کو، یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، جس کے مکان کی چھتوں پر مشرقین کی عورتیں میرے لیے کوڑا لے کر انتظار کیا کرتی تھی۔ جانتا ہوں اس شہر کے باشندوں کو یہ وہی ہیں جن کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے میرے پیچھے جلوس نکالا کرتے تھے، میرے جسم پہ اوجری پھینک دی جاتی تھی، میرے گلے میں کپڑا ڈال کر بٹ دیا جاتا تھا، مجھ پہ سنگ باری کی مشق ہوتی تھی، میں سر سے پاؤں تک خون میں نہا جاتا تھا، لیکن تمہیں یاد نہیں کہ یہ ساری چوٹیں سہ کر میں بیت اللہ کے زیر سایہ جاتا اور اپنے اللہ سے التجا کرتا۔ خدا بندہ اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں، غلیظ نعرے سن کے آیا ہوں، سنگ باری سہ کے آیا ہوں، لیکن تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے زندگی کے کسی موڑ پر میں یہ دعا کر دوں کہ انہیں ہلاک کر، تو خدا بندہ تجھے تیرے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ۔ اگر میں کہوں بھی تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ کسی نے پوچھا حضور کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دوں گا تم جاؤ اور مکہ کے گلی کوچوں میں جا کے ہر مشرک ہر کافر کے دروازے پر میرا یہ پیغام پہنچاؤ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج عبداللہ کا یتیم تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، آج آمنہ کا لال تمہیں دامن رحمت میں چھپانے کے لیے آیا ہے۔ ہم کانٹے نہیں لائے، ہم پھول لائے ہیں۔ تم ستانے کے عادی ہو، ہم معاف کرنے کے عادی۔ آج میں تمہارے لیے وہی جذبات لایا ہوں جو میرے بھائی یوسف کے تھے، کہ جب کنویں میں ڈالنے والے مہربان سامنے آئے تو حضرت یوسف اختیار کے باوجود فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم
تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے. برادران یوسف عرض کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیجئے لیکن آپ کا خدا تو معاف نہیں کرے گا. فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے، وہ بہت ارحم الراحمین ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے کہو ڈرتے کہ وہ ذرا گھر سے باہر آؤ، دیکھو تو صحیح آج کون آیا ہے. آج وہ آیا ہے جس نے محل میں آنکھ نہیں کھولی، جس نے خس و خاشاک کی کٹیا میں آنکھ کھولی ہے، جس کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جس رات کو میرے بیٹے نے جنم لینا تھا میری نادانی کا یہ عالم تھا کہ میرے گھر میں اتنا روغن بھی نہیں تھا کہ میں چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیروں کا علاج کر سکوں. جب میرا محبوب بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی کہ وہ آ گئے تو سارے اجالوں پہ چھا اور کئی مار کے اس کے دم خم سے تھے، وصالت کے پرچم اڑاتا رہا. گئے دور کی داستان وفا بعنوان ہمت سناتا رہا اور سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ، سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ خود اپنے لہو سے جلاتا رہا. سیاسی خداؤں کے انجام پر بڑی ٹھاٹ سے مسکراتا رہا اور کسی در میں جھکنے کا عادی نہ تھا، حضور خدا سر جھکاتا رہا. اور یہ ماتم دیدہ دل کی بات کہ مجھے ناز تھا جس پہ جاتا رہا، ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بہت دیر تک یاد آتا رہا. برس بڑی بنت حاتم کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے تیرا باپ انسانوں کے لیے ہمدرد تھا، آج میں تجھے تیرے باپ کی نیک نامی کی بدولت آزاد کرتا ہوں. حاتم کی بیٹی عرض کرتی اللہ کے رسول جب دریائے رحمت جوش میں تو تنہا آزادی کیوں قبول کروں؟ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں، پہلے انہیں آزاد فرمائیے میں پھر آزادی قبول کروں گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بیٹی تجھے تیرے باپ کی نیک نامی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، ان کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. جاؤ تم سب آزاد ہو. کبیرہ طے کی ساری جنگی قیدی عورتیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا تو اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجیے نا. اور اگلے لمحے ان کی زبانوں پر کلمہ توحید میں چل رہا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئی اور تاریخ نے اس ادا کو اپنے دامن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا کہ جن سروں کو تلوار نہیں جیت سکتی رسول کا کردار جیتے جاگتے سروں کو جیت لیتا. تلوار میں وہ جوہر رہا جو کردار میں ہے، تلوار میں سر کا جو ہے کردار میں دل جیتے ہیں.